سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، رمضان المبارک کا یہ تیسرا جمعہ ہے اور آخری جمعہ اگلا جمعہ کہلائے گا جس کو آپ جمعۃ الوداع کہتے ہیں. اور رمضان کی بہاریں ختم، رمضان ختم. اور جب رمضان ختم ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ نمازی غائب ہو جاتے ہیں. مگر ان کو کوئی ڈھونڈے بھی، تلاش بھی کرے، کسی بھی ذریعے سے بیچارے تلاش کریں لوگ کہ کہاں غائب ہو گئے، کس غار میں چھپ گئے، کس مکان میں روح پوش ہو گئے، مگر کوئی ہاتھ نہیں آتا. اتنا گہرا غار ڈھونڈ رکھا ہے عید کی نماز کے بعد کہ نمازی مسجد سے ایسے غائب ہوتے ہیں کہ جیسے اگر ان کو تلاش کرنے کی کوشش کی جائے تو وہ ہاتھ نہیں آ سکتے. عزیز دوستو، یہ غنیمت وقت ہے آپ کے لیے، میرے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے. اللہ نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا ہے اور اس کے بعد پھر چند سانس کی زندگی رہ جاتی ہے. پھر آدمی کا پتہ نہیں لگتا کہ کس وقت اس کا بلاوا آ جائے. لہٰذا اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھنا چاہیے. خیر، قرآن پاک کی میں نے وہ آیت پڑھی جس میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں معلوم بھی ہے کہ وہ لیلۃ القدر کیا ہے. زیادتی شوق کے لیے اگر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کہہ دیا جاتا بات پوری ہو جاتی، لیکن ایک دم یہ سوال کیا گیا وما ادراک ما لیلۃ القدر، وہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ فرمایا لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. لیلۃ القدر ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں کی رات سے بہتر. یعنی جتنی مشقت 1000 مہینوں میں عبادت کرنے کی وجہ سے پریشانیاں اور مشقت تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت کو ایک رات کے اندر اتنا ثواب دے دیا. لہذا جب ایک رات کے اندر اتنا ثواب اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. اس کی مثال ایسے سمجھیں کہ فجر سے لے کر ظہر کی نماز تک اگر کسی مزدور کو کہا جائے کہ آپ مزدوری کرو، ہم تمہیں 200 روپے دیں، ٹھیک ہے، اس نے بیچارے نے مزدوری کی. پھر دوسرے مزدور کو کہا جائے کہ ظہر کی نماز سے عصر کی نماز تک آپ کو مزدوری کرنی ہے، ہم آپ کو 200 روپے دیں گے. پھر کہا جائے کہ عصر کی نماز سے مغرب کی نماز تک آپ مزدوری کیجئے، ہم آپ کو 400 روپے دیں گے.
تو وہ جو 200 روپے میں مزدوری اب تک کر رہے تھے ان کو یہ شکایت ہوگی کہ بھائی کام ہمارا زیادہ، وقت ہمارا زیادہ، محنت ہماری زیادہ، پیسے ہمیں کم۔ ایسے ہی وہ جو 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ بیچ میں اثر اور ظہر کے درمیان مزدوری کرے گا، اس کو بھی شکایت ہوگی کہ پیسے کم اور محنت اور مشقت زیادہ۔ یہ جو پہلا آدمی ہے یہ ہے یہودی، زیادہ محنت کرے گا تب جا کر مشقت کے ساتھ اس کو اتنا اجر ملے گا، اور دوسرا شخص ہے نصرانی کہ اتنی محنت کرے گا تب جا کر اس کو اتنا اجر ملے گا، اور تیسرا شخص جو ہے وہ ہے ایمان والا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، کہ کم وقت میں کم محنت اور اجر زیادہ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بطور انعام کے نبی علیہ السلام کو یہ شب قدر عطا فرمائی۔ پہلے زمانے میں لوگوں کی عمریں ہوتی تھی اور لمبی لمبی عمریں ہو کر وہ بڑی بڑی عبادتیں کرتے تھے، لمبی لمبی عبادتیں کرتے تھے۔ رشک ہوا ہمارے ایک امتی کو کہ وہ تو اتنی لمبی عمر پا گئے، اور جب جنت میں اور آخرت کے اندر جائیں گے تو ان کے اعمال کا حساب زیادہ ہوگا اور ان کے عمل زیادہ ہوں گے، اور ہمارے عمل جو ہے وہ بہت کم ہوں گے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے لاڈلے محبوب کی تسلی کے لیے فرمایا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، میں تمہیں ایک ایسی رات دے دیتا ہوں جو 1000 مہینوں کی رات سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ ہم لوگ شب برات میں خوب گھومتے ہیں، سیر کرتے ہیں پوری دلی کی، پورے شہر کی، اور رات بھر جاگتے ہیں۔ حالانکہ قرآن پاک میں شب برات کا ذکر نہیں ہے، لیکن قرآن پاک میں لیلۃ القدر، جس کو ہم شب قدر کہتے ہیں، اس کا ذکر ہے، اور اس کا ذکر ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی فضیلت کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ تو سب سے بڑی فضیلت تو یہی بہت بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ اگر اس کی اور کوئی فضیلت نہ بھی ہوتی تب بھی ایک فضیلت یہی کافی تھی کہ قرآن جیسی کتاب ہمیں اس لیلۃ القدر کے اندر ملی۔ خیر، پھر آگے فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں معلوم بھی ہے کہ وہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر یہ 1000 مہینوں کی رات سے بہتر ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ 3 جگہ پر لیلۃ القدر استعمال ہوا۔ قرآن کے نکات کو سمجھتے جائیے۔ پہلی لیلۃ القدر سے مراد قرآن پاک ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور دوسری لیلۃ القدر سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور تیسرے لیلۃ القدر سے مراد امت محمدیہ علیہ السلام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فضیلت والی کتاب فضیلت والے نبی کے ذریعے سے فضیلت والی امت کو عطا فرمائی۔ اب 3 فضیلتیں جمع ہو گئی، قرآن کی فضیلت، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت، اور امت محمدیہ کی فضیلت۔ آپ بھی فضیلت والے ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی اس فضیلت کے فہرست میں رکھا ہے، اس لیے فرمایا کہ اس شب کی عزت کرو، اس شب کی قدر کرو۔ کہتے ہیں کہ اے خواجہ کے کرسی سے شب قدر نشانی، ہر شب قدر است اگر قدر بدانی۔ اے خواجہ تو کہ مجھ سے کیا پوچھتا ہے کہ شب قدر کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا کہ اگر تو قدردان ہے تو ہر رات تیرے لیے شب قدر بن جائے گی، اور اگر تو قدردان نہیں ہے تو شب قدر بھی تیرے لیے قدردان نہیں بنی۔ اگر تو نے اس کی قدردانی نہیں کی تو تیرے لیے بھی وہ قدر کی رات نہیں بنے گی۔ اس لیے اگر تجھے قدر کرنی ہے تو ہر رات اللہ تعالیٰ پھر تجھے شب قدر کی عبادت کا ثواب دے گا،
اور اگر تو ناقدرہ ہے، بے قدری کرے گا، تو شب قدر بھی اگر تیرے لیے آ جائے گی تو تجھے وہ بھی کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ یہ ان لوگوں سے پوچھو جو شب قدر کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اولیاء اور بزرگوں میں سے ہیں، سب لوگوں کا اتفاق ہے کہ وہ اللہ کے ولی ہیں۔ سنجر ایک جگہ ہے جہاں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اسی سنجر سے ہو کر آئے۔ سنجر سے آپ بغداد آئے، بغداد سے دہلی آئے، اور دہلی سے اجمیر آئے۔ تو سنجر ایک ریاست تھی، بہت بڑی ریاست۔ اب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ عظیم المرتبت شخصیت، اب ظاہر ہے جب عظیم المرتبت شخصیت ہے تو لوگ ان کی طرف کو کھینچتے ہیں اور اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بادشاہ سلطان سنجر نے ان سے کہا کہ میں آپ کو اپنی ریاست کا کچھ حصہ آپ کے نام کرے دیتا ہوں، لہذا آپ اس کو اطمینان سے اپنے پاس رکھیے اور اطمینان کے ساتھ عبادت کیجیے تاکہ آپ کی عبادت میں کوئی خلل نہ ہو۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب یہ پیغام پہنچا تو آپ نے اس تحفے کو یا اس سنجر ریاست کے اس ٹکڑے کو آپ نے کہہ دیا واپس کر دو، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ اور ایک جملہ لکھا فارسی میں، اس کو اردو میں آپ کو ترجمہ کر کے بتا دیتا ہوں۔ اے بادشاہ، تیرے پاس دن کی سلطنت ہے، تو اس میں اپنی بادشاہت کر۔ ہمارے پاس رات کی سلطنت ہے، اور رات کی سلطنت ایسی سلطنت ہے کہ ندامت کے چراغوں سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، ندامت کے چراغوں سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ اندھیری رات کے آنسو خدا سے بات کرتے ہیں۔ جب اندھیری رات میں اللہ کا ولی اللہ سے گفتگو کرتا ہے، آنسو بہاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے گویا کہ گفتگو ہو رہی ہے اور اس سے ایک ملاقات کا ایک ذریعہ بنا ہوا ہے۔ تو جن لوگوں کو یہ سلطنت مل جائے اور رات کی قدر مل جائے، اور رات کی قدر کے بغیر کوئی ولی بن نہیں سکتا، لہذا جتنے بھی اولیاء کرام ہوں گے، جتنے بھی بڑے علماء ہوں گے، انہوں نے راتوں کو جاگ کر اپنی محنت اور مشقت کا لوہا بنوایا ہے، اور اللہ کے سامنے اپنے تعلق کو اللہ سے انہوں نے قائم کیا ہے، روئے ہیں اور گڑ گڑائے ہیں، تب جا کر اللہ نے ان لوگوں کو رات کی سلطنت عطا فرمائی ہے۔ اور جس کو رات کی سلطنت مل جاتی ہے، پھر وہ دن کے ان بادشاہوں کی سلطنت کی کوئی فکر نہیں کرتا، ان کو ٹھوکریں مار دی جاتی ہے۔ یہ ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتی۔ اقبال کہتا ہے جب عشق سکھاتا ہے آداب خداگاہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب خداگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہی۔ آئین جواں مردہ حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی۔ یہ اقبال نے ایک چھوٹی سی نظم کہی ہے اپنے وقت میں، کیا ہے اس کا مطلب ہلکا سا ذرا دیکھ لیجیے آپ۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خداگاہی، جب کسی کو عشق کی لذت حاصل ہو جاتی ہے اور وہ کسی سے کسی کو عشق ہو جائے، عشق مجازی ہو جائے تو آدمی پاگل ہو جاتا ہے، اور جب کسی کو عشق حقیقی مل جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا دولت ہو سکتی ہے۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خداگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ تو وہ جو غلام ہوتے ہیں نا اللہ کے، محمد کے غلام، ہم صف بصف محشر میں جو پہنچیں گے قمر، ہم صف بصف محشر میں جو پہنچیں گے قمر، شور اٹھتا ہوگا محمد کے غلام آتے ہیں۔
تو یہ جو محمد کی غلامی جن کو مل جاتی ہے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ ایسے ایسے راز ان کے دلوں میں ان کے دماغوں میں ڈالتا ہے کہ وہ راز کسی کو حاصل نہیں ہوتے. یہ اولیاء اللہ کو اللہ تبارک تعالیٰ عطا فرماتا ہے. آگے کہتے ہیں کہ عطار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی. مولانا فرید الدین عطار جن کا پنامہ اور جن کی بہت ساری کتابیں تصوف کے اندر ہیں وہ ہمارے کورس کے اندر بھی پڑھائی جاتی تھی. خواجہ فرید الدین عطار کی تاریخ کو پڑھو, اللہ نے ان کو کتنا بڑا مرتبہ ولایت کا عطا فرمایا. رومی مولانا مثنوی روم جنہوں نے قرآن کا ترجمہ اپنی مولانا مثنوی روم کے اندر کر دیا ہے, فارسی کے اندر گویا کہ قرآن کا ترجمہ انہوں نے کر کے رکھ دیا ہے. یہ ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے. اور امام راضی جنہوں نے تفسیر کبیر لکھی ہے یہ وہ بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے علماء کے ساتھ ساتھ اللہ کے ولیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. لہذا کہتے ہیں عطار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو, یہ جتنے بھی بڑے بڑے حضرات ہیں جتنے بھی بڑے بڑے اولیاء کرام ہیں کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی. جب صبح کے آخر وقت میں یعنی شب کے آخر حصے میں جب تک یہ اللہ کے سامنے نہ روئیں اور نہ گرو گلائیں ان کے ہاتھ بھی کچھ نہیں لگ سکتا تھا. ان کو اگر لگا ہے تو رات کے جاگنے کی وجہ سے لگا ہے. اللہ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ یہ رات کو جاگے, انہوں نے اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کیا. گویا کہ ایسا کہ اللہ سے گفتگو ہو رہی ہو اور اللہ سے جب گفتگو کا ان کو لذت حاصل ہو جاتی ہے پھر دنیا کی کوئی چیز ان کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی مرید نے بہترین کپڑا دے دیا, خواب اور خواب کا کم خواب ایک کپڑا ہوتا ہے. اب جب ان کو وہ کپڑا مل گیا تو انہوں نے کہا کہ چلو اس کو سلوا دو. اب وہ سلنے کے لیے جب پہنچا تو تھوڑا سا کپڑا کم پڑ گیا اور ادھر بادشاہ کو یہ پتا لگا جو اس وقت کا بادشاہ تھا جو ان کے اچھا ہمارے مقابلے میں یہ کپڑے پہنے جائیں گے. ایسا ہوتا ہے نا, جو آدمی بڑا تھوڑا سا اپنے آپ کو امیر سمجھتا ہے دلی اعتبار سے, حالانکہ امیر اور غریب کا کوئی معاملہ ہے نہیں, لیکن بہرحال حکومت والے یہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ان کا کہ اچھا ایسا کپڑا تم پہنو گے, تم بھی وہی کپڑا پہنو اور ہم بھی وہی کپڑا پہنے تو پھر فائدہ کیا ہے تم میں اور ہم میں. تو انہوں نے کہا ان کے ساتھ وہی معاملہ کرو جو ایک مجرم کے ساتھ کیا جاتا ہے. اب اتنا کپڑا جو تھا وہ کم پڑ گیا تو ٹیلر سے کہا انہوں نے کہ یہ تو کپڑا کم ہے, یہ آستی ایک تو ہو رہی ہے ایک نہیں ہو رہی. تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کے اندر ٹاٹ کا پیبند لگا. اب جب ٹاٹ کا پیبند لگا دیا وہ کپڑا سل کے آیا تو ان کے دماغ پہ ٹھکانے لگے, ارے یہاں تو چاہے کم خواب کا کپڑا ہو یا ٹاٹ کا ہو سب برابر ہیں, ایسے لوگوں کو کچھ پتہ نہیں لگتا. یہ اولیاء اللہ کی شان ہے عزیز دوستو. اور ولی یوں ہی نہیں بنتا ہے کہ تم سمجھ لو کہ بس ہم شب قدر کے اندر آ گئے تو ہم نے عبادت کر لی. نہیں, ہر رات ان کے لیے شب قدر مزہ دیتی. اس لیے شب قدر کا اہتمام کیجیے. پرسوں سے شروع ہو جائے گی, اعتکاف بھی شروع ہوگا اور شب قدر کا اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ایک آپ کو دیا ہوا انعام اللہ تعالیٰ وہ آپ کو جو حاصل ہوا ہے وہ عطا فرما رہا ہے. دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی, وہ رات بہت بہتر, سب سے بہتر رات ہوئی ہے, لیکن وہ رات لوٹ کر نہیں آئی کہ اسی رات میں پھر سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج ہوئی, وہ رات لوٹ کر نہیں آئے گی, یعنی اسی رات کے اندر پھر سے معراج ہو جائے اور آپ پھر سے چلے جائیں, وہ لوٹ کر نہیں آئی. لیکن اللہ نے شب قدر کے اندر یہ خصوصیت رکھی, یہ رات ہر سال لوٹ کر آتی اور یہ صرف شب قدر کی نشانی ہے. شب قدر کی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے شب قدر جو ہے یہ اس کی خصوصیت ہے کہ یہ ہر رات لوٹ کر آتی ہے. اور شب قدر ہے کیا, یہ ہے شب وصال, اللہ سے ملاقات کا ایک ذریعہ. ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میری اللہ سے ملاقات ہو جائے, لیکن شب قدر اس کو کہتے ہیں کہ اللہ خود ملاقات کرنے کے لیے آتا ہے. ابھی جن کا میں نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا, انہوں نے اپنی کتاب میں ایک عجیب واقعہ لکھا
کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے گزر رہے تھے. جب اس راستے پہ وہ پہنچے تو ایک پتھر کو دیکھا کہ وہ رو رہا, اس کے اندر سے رونے کی آواز آ رہی. اگر پتھر بھی روتے ہوں گے کیا؟ آپ لوگوں کو ہمارے دماغ میں سب کی یہ بات ہے, پتھر بھی روتے ہیں کیا؟ فرمایا ہاں, پتھر میں بھی حس ہوتی ہے. اور میں ایسی ہی نہیں کر رہا ہوں بات. قرآن کہتا ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. بعض پتھر ایسے ہیں کہ جن سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں, بعض پتھر ایسے ہیں کہ جو پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکل پڑتا ہے, اور بعض پتھر ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے خوف سے وہ اوپر سے نیچے آ جاتے ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. تو بہرحال پتھر سے رونے کی آواز آئی. اچھا, اگر مجھے اور آپ کو رونے کی آواز نہ آئے تو کوئی تعجب کی بات نہیں بھی آ سکتی, لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو حجر شجر سب کا پتا تھا کہ یہ کیا کیفیت کے اندر ہے. جب اونٹ کے رونے کی آواز آ جائے گی اور اونٹ کی شکایت آپ کے پاس پہنچ جائے گی اور آپ اس بات کو سمجھ جائیں گے تو پتھر بھی, یقیناً پتھر کے رونے کی آواز بھی آپ کو آ گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پتھر سے پوچھا کہ تو کیوں رو رہا ہے؟ اب پتھر کا جواب سنیے. فرمایا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ قرآن پاک میں ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اے ایمان والو, بچاؤ اپنا آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو. جس کا ایندھن, کس چیز سے بچاؤ؟ جہنم کے عذاب سے بچاؤ, جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. وہ جو پتھر گرے ہوئے ہوں گے وہ آگ کو بھڑکائیں گے, دہکائیں گے, اور انسانوں کو اس کے اندر ڈالا جائے گا تو جہنم کی آگ جو ہے بھڑکتی چلی جائے گی. ظاہر ہے جب جہنم کے اندر انسان اور پتھر ہوں گے تو انسان کو تو فکر نہیں ہوئی جہنم کی, اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اولہ رحمۃ واوسطہ مغفرۃ وآخرہ عتق من النار, کہ یہ رمضان کا اول حصہ رحمت ہے, دوسرا حصہ مغفرت کا ہے, اور تیسرا حصہ آگ سے چھٹکارے کا ہے. عبادت کر کے اپنے آپ کو آگ سے چھٹکارا کرا دو. یہ ہمیں یقین ہے کہ جہنم ہے. دنیا کے اندر ہم بیٹھ کر جنت اور جہنم کی ریسرچ نہیں کر سکتے. جیسے ایک ماں کے پیٹ کے اندر ایک بچہ جو ابھی باہر نہیں آیا اور اس سے اتفاق سے کوئی یہ کہے کہ تو جب باہر جائے گا تیرے رشتہ دار ملیں گے, تیرے بھائی بہن ملیں گے, تجھے ایسی ہوا ملے گی, تجھے ایسی فضا ملے گی, وہ کہا ارے ہاں میرے لیے تو یہی سب کچھ زندگی ہے, میں باہر کیوں جانے کو لگا ہوں, اور اگر گیا تو میری زندگی میری ختم ہو جائے گی. وہ تو ماں کے پیٹ کے اندر جو بچے کی سوچ ہے وہی اس دنیا کے اندر ہماری سوچ ہے. ہم جنت اور جہنم کی بیٹھ کر یہاں پر ریسرچ کریں نہیں, یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بذریعہ وحی جو اللہ نے آپ کو بتایا کہ ہاں جنت ہے جہنم ہے, اس کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے. لہذا اس کے اوپر جب ہم ایمان لے آئے تو معلوم یہ ہوا کہ جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے, اور وہ پتھر وہاں پر جہنم میں بھی جلیں گے اور انسان بھی جہنم میں جلیں گے, یہ یقین ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو روے مت. جب میں نے تیرے لیے دعا کر دی, اللہ تعالیٰ تجھے جہنم سے بچا دیا. اب جب یہ آپ نے فرما دیا تو آپ آگے کو بڑھ گئے. جب آگے بڑھ گئے تھوڑی دیر کے بعد, گھنٹہ 2 گھنٹے کے بعد ادھر کو پھر آپ کا گزر ہوا تو وہ پتھر پھر اسی طریقے سے رو رہا ہے. بھئی اب کیوں رو رہا ہے؟ اب تو میں نے تیرے لیے دعا کر دی اور تو انشاءاللہ جہنم کے اندر نہیں جائے گا, تو جہنم سے بچ جائے گا. اب پتھر کہتا ہے ذالک بکاء الخوف وہذا بکاء السرور. وہ جو میرا رونا تھا وہ خوف کی وجہ سے رونا تھا کہ جہنم کے اندر کہیں میں نہ ڈال دیا جاؤں, لیکن یہ رونا خوف کی وجہ سے نہیں, یہ خوشی کے آنسو ہیں, خوشی کا رونا ہے. کہاں میری قسمت کہ محمد میرے دروازے پر آ
جائیں، میرے پاس آ جائیں اور مجھ سے کہیں کہ جا میں نے تیرے لیے دعا کر دی اور تو جہنم کے اندر نہیں جائے گا۔ شب قدر وہ نعمت ہے کہ روزانہ آپ اللہ کے گھر کے دربار میں جاتے تھے، آج اللہ خود آپ کے دربار میں آ گیا ہے اور تم سے کہتا ہے مانگ میرے بندے کیا مانگتا ہے۔ یہ شب قدر ہے عزیز دوستو، ہم اس کی بے قدری کرتے ہیں۔ قدر کے معنی آتے ہیں کس کی کتنی عزت، کس کی کتنی روزی، کس کو کتنا کیا ملنا ہے، رزق کس کو کتنا ملنا ہے، عزت کس کو کتنی ملنی ہے، یہ ہے قدر۔ یہ قدر کے معنی تو یہ ہے گویا کہ اس رات کے اندر تقدیریں پلٹ جاتی ہیں، جیسا اللہ سے مانگو گے تقدیریں پلٹ جاتی ہیں۔ تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے راہ رب منزل ہی نہیں۔ ارے تم مانگو تو صحیح، آؤ تو صحیح، اللہ کے دربار میں آؤ گے تو پھر یقیناً اللہ تعالیٰ تمہاری طرف متوجہ ہوگا۔ فرمایا کہ ایک قدر کے معنی تو یہ ہے، ایک قدر کے معنی آتے ہیں تنگ کرنا، تنگ ہونا۔ آسمان کے فرشتے، زمین کے فرشتے، ہر جگہ کے فرشتے اس رات اترتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح، اس کے آگے نا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے اترتے ہیں اور جبرائیل امین بھی اترتے ہیں۔ فرمایا کہ ان کے ہاتھ میں ایک سبز جھنڈا ہوتا ہے، کعبے کے اوپر وہ گاڑتے ہیں اور سارے فرشتوں کو پورے جگہ پر پھیلا دیتے ہیں اور وہ سب کچھ دیکھنے کے لیے دیکھتے ہیں۔ وہ فرشتے دیکھتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ بندے کیسی کیسی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ تنزل، بھائی فرشتوں کو آنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اس لیے آتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کا فرشتوں سے مشورہ کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ایسی قوم کو بھیجیں گے آپ جو فساد برپا کرے، جو خوریزی کرے، جو آپس کے اندر لڑے، گتھم گتھا ہو، ایسی قوم کو بھیجنے کا کیا فائدہ؟ فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اب جب یہ مخلوق اللہ کی، انسان اشرف المخلوقات بنی اور اس نے شب قدر میں اللہ تعالیٰ کی اتنی عبادت کی تو فرشتوں کو بھی رشک ہوتا ہے، او ہو یہ وہی مخلوق ہے جن کے بارے میں ہم نے مخالفت کی تھی، ارے یہ تو ہم سے بھی افضل ہے۔ آج فرشتے اپنے اس جملے کی معافی مانگنے کے لیے آتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے اترتے ہیں، فرشتوں کا ہجوم ہوتا ہے اور فرشتوں کے ہجوم کی وجہ سے شب قدر کے اندر ہمارے دل جو ہیں وہ نرم ہوتے ہیں، رونا آتا ہے، ہر چیز میں لذت ہوتی ہے، عبادت میں لذت ہوتی ہے، یہ فرشتوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ فرشتے ہمیں اور آپ کو دکھائی نہیں دیتے لیکن بہت فرشتے ہوتے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی، ان کا نکاح طے ہوا جمعے کے دن، اتفاق سے اسی دن وہ ایک غزوے میں شہید ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام شہداء کی لاشوں کو جمع کیا اور ان کی تدفین کا انتظام کیا اور فرمایا کہ بھائی سعد کا نکاح بھی پڑھانا ہے۔ تو صحابہ نے کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سعد کا نکاح تو حوروں سے ہو گئی، کیا مطلب؟ شہید ہو گئے۔ اچھا، دل کے اندر بڑی قدر ہوئی اور جب چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی رشتہ لگایا اور آپ نے ہی نکاح کی تاریخ بھی طے کی، اب جب نکاح پڑھانے کا نمبر آیا تو اب نکاح پڑھائے کس کا؟ وہ تو دنیا سے رخصت ہو گئے۔ فرمایا کہ جب سعد کے انتقال کی خبر ملی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود آپ کی تدفین میں شامل ہوئے، جنازے میں شامل ہوئے، تجہیز و تدفین کی اور قبر کے اندر اتارا۔ اور فرماتے ہیں کہ جب جنازہ لے کر جا رہے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پنجوں کے بل چل رہے تھے، پنجوں کے بل، اس طرح سے۔ صحابہ نے عرض کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے تو ہم نے آپ کو کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ آپ پنجوں کے بل چل رہے ہیں۔ فرمایا سعد کے جنازے میں اللہ نے اتنے فرشتوں کا ہجوم بھیج دیا ہے کہ زمین پر محمد کے پیر رکھنے کی جگہ نہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو فرشتے دکھائی نہیں دیں گے، یہ فرشتے بھی انہیں کو دکھائی دیں گے۔ عزیز دوستو، اس روز
فرشتے آتے ہیں. قرآن کہتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، اللہ کے حکم سے وہ نازل ہوتے ہیں، اترتے ہیں، اور وہ سلام 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 سلامتی کی دعا آپ کے لیے کرتے رہتے ہیں. عزیز دوستو، بڑا قیمتی وقت ہے میرے لیے، آپ کے لیے. یہ پھر وقت پھر ہاتھ نہیں آتا. مسجد انشاءاللہ ہماری کھلی رہے گی رات بھر پرسوں کو، اور عبادت کے اندر آپ حضرات عبادت کریں، آپ انفرادی طور پر عبادت کریں، تلاوت کریں، نوافل کا اہتمام کریں. اگر مسجد کے اندر نہیں آ سکتے تو گھروں کے اندر کریں، اور بہتر یہ ہے کہ گھروں کے اندر ہی تلاوت اور نوافل کا انتظام کریں. اپنی ماں بہنوں کو بھی بول دیں، بچیوں کو بھی بول دیں. بڑی قیمتی رات ہے. اللہ کا منادی پکارتا ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق عطا کروں، ہے کوئی بے اولاد جو اولاد مانگنے والا کہ میں اس کو اولاد عطا کروں، ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں. اللہ کے دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں اور ہم سوئے ہوئے ہوتے ہیں. تو ہمیں سوئے ہوئے لوگوں کو کچھ نہیں حاصل ہوتا ہے. جب جاگیں گے اللہ کے دربار میں جائیں گے، ہم اس کی سے جا کر گڑ گڑائیں گے. اللہ بھی ہماری طرف متوجہ ہوگا. اپنے دلوں کو نرم بناؤ، اللہ کے قریب بننے کی کوشش کرو. 5 وقت نمازوں کا اہتمام کرو، روزے کا اہتمام کرو، رات کو جاگنے کا اہتمام کرو، اللہ کے سامنے رونے اور گڑ گڑانے کا اہتمام کرو. ہم سب گنہگار ہیں. کون بندہ ایسا ہے کہ جس سے دنیا کے اندر اپنی زندگی میں گناہ نہیں ہوا ہوگا؟ لیکن اللہ نے ایک ایسا ہتھیار ہمارے پاس رکھا ہے، وہ توبہ کا ہتھیار ہے. اگر ہم توبہ کر لیں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ ہمیں پاک اور صاف بھی کر دے گا. اسی سے آگے باقی انشاءاللہ آئندہ جمعے کو گفتگو کروں گا. اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.